ہلیلویا ہلیلویا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس متی، اے خداوند تمجید ہو۔ مقدس متی کے مطابق لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 13واں باب، اس کی 10ویں سے 17 آیت مقدسہ۔ تب شاگردوں نے پاس آ کر اس سے کہا کہ تو ان سے تمثیلوں میں کیوں کلام کرتا ہے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ آسمان کی بادشاہی کے بیدوں کی معرفت تمہیں بخشی گئی ہے، لیکن انہیں نہیں بخشی گئی، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس افراط سے ہوگا، مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ میں ان سے اس لیے تمثیلوں میں بات کرتا ہوں کیونکہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے، اور انہی میں اشعیا کی نبوت پوری ہوتی ہے کہ تم سنتے ہوئے سنو گے پر ہرگز نہ سمجھو گے، اور دیکھتے ہوئے دیکھو گے پر ہرگز نہ پہچانو گے، کیونکہ اس قوم کا دل شہین ہو گیا اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو بند کر رکھا ہے، ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے پہچانیں یا کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھ کر رجوع لائیں اور میں انہیں شفا بخشوں۔ لیکن مبارک ہیں تمہاری آنکھیں اس لیے کہ وہ دیکھتی ہیں، اور مبارک ہیں تمہارے کان اس لیے کہ وہ سنتے ہیں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بہت سے نبی اور راست باز آرزومند تھے کہ جو تم دیکھتے ہو دیکھیں پر نہ دیکھا، اور جو تم سنتے ہو سنیں پر نہ سنا۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ سبھی بیٹھ جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری ہی تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے۔ ان ایام میں جن گھروں میں ہم وزٹ کر رہے ہیں وہ ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ بابو جی ہمارے کاروبار کے لیے دعا کریں۔ جیسے میں نے آیت کو کوٹ کرتے ہوئے عرض کی ہے خدا کے حضور میں کہ خدا فرماتے ہیں، خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب میرے دل میں فکروں کی کثرت، مشکلات کی کثرت بڑھ جاتی ہے تو اس کی تسلی میری جان کو پھر کیا کرتی ہے؟ شاد کر دیتی ہے۔ ہمارے اس دنیا داری میں رہتے ہوئے بہت ساری ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ بل کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ خوراک کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ غربت کی صورت میں ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جس کے پاس خدا کا کلام ہے، آج کلام اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ وہ اور زیادہ بڑھتا جائے گا، کہ دنیا داری کا مال ادھر ہی رہ جائے گا، لیکن وہ خدا کے حضور میں پہنچ کر خدا کے نام کو جلا دینے والے بنیں گے۔ کیونکہ آج کی انجیل پاک میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یسوع نے فرمایا جس کے پاس ہے اسے اور دیا جائے گا۔ آج کی پہلی تلاوت جو خروج کی کتاب سے لی گئی ہے، جس میں ہم نے سنا ہے خدا کے بندہ موسیٰ کے بارے میں اور خدا کی گفت و شنید کے بارے میں۔ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو میری قوم کو کہہ کہ وہ کیا کریں، کہاں پر ڈیرے ڈالیں، وہ سینا کے پاس آئیں، جو ان کا رفیدیم کا علاقہ ہے، وہ وہاں پر ڈیرے ڈالتے ہیں، خیمے لگا لیتے ہیں۔ تو خدا ایکچوئل انہیں یہ سکھانا چاہ رہا ہے، بتانا چاہ رہا ہے کہ میں واقعہ ہوں، کیونکہ لوگ بار بار خدا کے بندہ مرد خدا موسیٰ کو کہتے تھے کہ ہمیں اس کا نام بتا جس سے تو گفت و شنید کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، جس سے تو ملنے جاتا ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ خدا نے یہ بات کہی تھی کہ میں جو ہوں سو میں کیا ہوں، لیکن خدا ہی ہے، خدا ہی ہے۔ پھر موسیٰ بھی ایک ڈیمانڈ رکھتا تھا، جیسے لوگوں نے ڈیمانڈ رکھی تھی، موسیٰ نے بھی ایک ڈیمانڈ خدا سے کی تھی۔ کیا کی تھی کسی کو پتہ ہے؟ موسیٰ نے بھی ایک ڈیمانڈ رکھ دی تھی، جیسے لوگ اس بنی اسرائیل قوم کہتی تھی موسیٰ سے ہماری ڈیمانڈ، ہمارا مطالبہ یہ ہے جس سے تو بات چیت کرتا ہے جا کے اس پہاڑ پر، ہمیں اس کا نام بتاؤ، اسے پوچھ کے ہمیں اس کا نام کیا ہے۔ یہ ڈیمانڈ تھی لوگوں کی۔ اسی طرح موسیٰ نے بھی ایک ڈیمانڈ رکھی تھی خدا کی، یہ لوگ اس کا اعتبار نہیں تھے۔ شاباش۔ موسیٰ نے کہا تھا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ خدا نے کہا تھا مجھے میرا دیدار نہیں کر سکتا، اس نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔
آخرکار خدا نے تو جلدی کے مان آج خدا اگلے آنے والی تلاوتوں میں ہم سنیں گے کہ خدا موسیٰ کو دکھائی دیتا ہے. موسیٰ کی بھی یہ ڈیمانڈ تھی کہ مجھے دکھا، اپنے آپ کو دکھا. اور وہ خدا جو ہے کوہ سینا پر جو کیا کرتا ہے، اترتا ہے اور پھر موسیٰ کو دکھائی دیتا ہے. اور موسیٰ کی آنکھیں یقین کریں کہ یوں کر کے وہ بند کرتا ہے، کیونکہ وہ تجلی، وہ روشنی، وہ نور جب وہ دیکھنے کے قابل، کیونکہ کلام میں لکھا خدا کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. اسی خدا میں میرے عزیز بہنوں، لیکن ہم آج کی جل پاک میں بھی بتایا گیا کہ ہم ایمان کی آنکھوں سے کیا کرتے ہیں، خدا کو دیکھتے ہیں. اسی خدا میں میرے عزیز بہنوں، آج کی جل پاک میں خدا یسوع مسیح نے ہدایات کی باتیں بتاتے ہوئے فقیر فریسیوں کے بارے میں شاگردوں نے ہی یسوع مسیح کے شاگردوں نے بات کر دی ہے. یسوع مسیح کے شاگردوں نے کہا کہ تو فقیر فریسیوں کے ساتھ کیوں تمثیلوں میں بات کرتا ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ جو کلام ہے یا معرفت کی باتیں ان کا بھید تمہیں دیا گیا ہے لیکن انہیں نہیں دیا گیا، اس لیے میں ان سے کیا کرتا ہوں، تمثیلوں میں بات کرتا ہوں. پھر خدا نے آگے ہدایات کی باتیں بتاتے ہوئے ایک بات کہی ہے کہ دیکھیں کلام جو ہے عیسائی نبی کا اس بات میں پوری ہوتی ہے نبوت کہ جو سنتے ہیں سمجھتے ہیں وہ دیکھتے ہوئے دیکھیں گے لیکن نہ سمجھیں گے، وہ سنتے ہوئے سنیں گے لیکن نہ سننے والے بن جائیں گے. ایسا آج کل بھی ہوتا ہے. بائبل کے مطابق آج کل بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ گرجا گھر میں آئے، وہ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. یسوع مسیح بھی فقیر فریسیوں کو تمثیلوں کے ذریعے سے بار بار بتاتا تھا کہ میں ہی خدا ہوں، میں ہی وہ ہوں جو پانیوں پر جنبش کرتا تھا، میں ہی وہ ہوں جو خدا کا روح لے کر زمین پر اتر آیا ہوں، میں ہی وہ. لیکن لوگ یقین نہیں کرتے تھے، خاص کر فقیر فریسی. تمثیلوں میں یسوع مسیح نے بار بار انہیں یہ بات سکھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں سمجھ پائے. مسیح خدا میرے بہنوں، آخرکار یسوع مسیح نے کہا جس کے پاس ہے اسے اور دے دیا جائے گا، افراط سے ہوگا. دنیا داری میں رہتے ہوئے آپ نے دیکھا ہو کہ یہ بڑی اچھی ایک کہاوت ہے کہ کہتے ہیں کہ روپے کو کیا کرتا ہے، کھینچتا ہے. روپے کو کھینچتا ہے. یعنی کہ ہم دنیا داری میں دیکھیں نا کہ جڑا انسان تھوڑا بہت امیر ہوتا ہے نا، جو انسان یا جس کے پاس روپیہ پیسہ ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس کے پاس اور روپے پیسے آتے جاتے ہیں، وہ اور امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے. ہمارے ملک کا تو یہی حساب ہے، باقی لوگوں کا مجھے پتہ نہیں. اور بائبل کی بات ہمارے آس پاس ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ پوری ہو رہی ہے. جس کے پاس ہے اسے اور دے دیا جائے گا. یہ وہ بات ہے جو سماجی ہے، لیکن خدا نے دولت کے بارے میں قطع نہیں کہا. سماجی طور پر بھی یہ بات پوری ہوتی ہے، جیسے کہ سماجی طور پر خدا نے یہ بات کہی تھی کہ جو چیز انسان کے اندر جاتی ہے وہ انسان کو ناپاک نہیں کرتی، بلکہ وہ چیز جو انسان کے اندر سے نکلتی ہے وہ ناپاک کر جاتی ہیں. جسم کے طور پر آنکھوں سے آنسو نکلے، کانوں سے میل نکلے، ناک سے نوزی نکلے، منہ سے تھوک نکلے، انسان کو کیا کرتی ہے، ناپاک کرتی ہے. یہ جسمانی باتیں ہیں. اسی طرح روحانی بات یہ ہے کہ جو انسان کے اندر سے باتیں نکلتی ہیں وہ ہو سکتی ہے خون ریزی، چوری، بری خواہش، نفرت، کدورت، اناد، کینہ. یہ انسان کو روحانی طور پر کیا کر جاتے ہیں، ناپاک کر جاتے ہیں. اسی طرح آج کی انجیل پاک میں یسوع مسیح نے بات فرمائی کہ جس کے پاس ہے اسے افراط سے دے دیا جائے گا. جسمانی طور پر یا سماجی طور پر یہ بات ہے کہ جن کے پاس روپیہ ہے ان کے پاس آتا جا رہا ہے، ان کے پاس کام ہی نہیں ہو رہا. لیکن روحانی طور پر بات یہ ہے جس کے پاس خدا کے کلام کی معرفت ہے انہیں خدا اور دیتا جا رہا ہے. آپ خدا کے کلام کو سننے کے لیے آئے ہیں. آپ کو ہفتے کی بنیاد پر، روزانہ کی بنیاد پر کئی باتیں بتائی جاتی ہیں. میں یہاں پر یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، فادر جی بھی آتے ہیں، بڑی خوبصورت باتیں بتاتے رہتے ہیں. ان میں سے آپ کو ہفتے میں 2 باتیں بھی یاد رہتی ہیں، تو آہستہ آہستہ اس میں کیا ہو رہا ہے، اضافہ ہو رہا ہے. اس میں ایسا کیا ہو رہا ہے، اضافہ ہو رہا ہے. اور کلام میں لکھا ہوا ہے، یسوع مسیح خود فرماتے ہیں کہ اس خزانے کو تلاش کرو جس خزانے کو نہ کیڑا لگ سکتا ہے نہ زنگ لگ سکتا ہے. اور وہ خزانہ کون سے ہے جس خزانے کے بارے میں یسوع سے اشارات ہم کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس ہے اسے اور دے دیا جائے گا. افراط سے ہوگا. افراط سے کیا ہوگا کہ وہ دوسروں سے پیار کرنے والا ہوگا، وہ کلام کی باتوں پر عمل کرنے والا ہوگا. جو کلام سکھاتا ہے کہ میں پیاسا تھا مجھے پانی پلایا گیا، میں ننگا تھا مجھے کپڑا پہنایا گیا، میں بیمار تھا میری عیادت کی گئی، میں قید میں تھا مجھے جا کر میرا دیکھ بھال کی گئی. یعنی کہ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں خدا کے نزدیک آتی ہیں.
اور ہماری اس روحانیت میں اضافہ کرتی ہیں، زیادہ سے زیادہ ہم اس میں بڑھتے جاتے ہیں۔ خدا مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم اس دنیا داری میں رہتے ہوئے وہ خزانہ اکٹھا کریں تاکہ ہم اس میں آہستہ آہستہ افراد لاتے جائیں اور خدا کے نام کو جلا دیتے جائیں۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق دے دے، مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے، آمین۔